اللہ رب العزت نے جو مخلوقات پیدا فرمائیں ان میں سے ایک فرشتے ہیں، ایک جانور ہیں اور ایک انسان ہیں۔ ذرا آپ موازنہ کیجئے، دیکھیے کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس سطح پہ ہیں۔ فرشتوں میں اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے، علم رکھا ہے، خواہشات نہیں رکھی، جبکہ جانوروں میں اللہ رب العزت نے صرف خواہشات رکھی ہیں، ان میں علم نہیں رکھا، عقل نہیں رکھی۔ انسانوں میں اللہ رب العزت نے عقل بھی رکھی ہے، علم بھی رکھا ہے اور خواہشات بھی رکھی ہیں۔ اب فرشتوں کی مجبوری ہے، انہوں نے علم پہ عمل کرنا ہے، عقل پہ عمل کرنا ہے۔ ان میں خواہشات ہیں کوئی نہیں، کھانے کی خواہش نہیں ہے، پینے کی خواہش نہیں ہے، سونے کی خواہش نہیں ہے، جاگنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف جانور ہیں کہ جانوروں میں عقل نہیں ہے، صرف خواہشات ہیں۔ انہوں نے کھانے پینے سے کام لینا ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، انہوں نے لڑنے بھیڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، دوڑ میں مقابلہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو فرشتوں میں علم رکھا، عقل رکھی، وہ بھی رکھا ہے، اور جو جانوروں کی صفت ہے خواہشات، وہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ اب انسان اگر عقل کے ہوتے ہوئے، اگر خواہشات کے ہوتے ہوئے، اگر تمام خواہشات کے ہوتے ہوئے عقل کو غالب کر لے، خواہشات کو عقل کے تابع نہ کرے، عقل کے تابع کرے، نہ کہ عقل کو خواہشات کے تابع کرے، یعنی کہ وہ عقل پر عمل کرے، علم پر عمل کرے اور اپنی خواہشات کو عقل اور علم کے تابع بنا لے، تو ایسا انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور دوسری صورت کہ اگر انسان عقل کے ہوتے ہوئے، علم کے ہوتے ہوئے خواہشات پہ چلے، خواہشات کا پجاری بنا رہے، نفس کا پجاری بنا رہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا رہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ جانوروں پہ تو افسوس نہیں، جانوروں میں تو عقل نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ لیکن انسان کو دیکھیے کہ عقل کے ہوتے ہوئے یہ خواہشات سے کام لے رہا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ترین ہیں۔ تو سادہ سی آپ مثال سمجھیے کہ ایک آدمی کو آپ کوئی ٹاسک دیتے ہیں کہ یہاں سے 2 کلومیٹر سفر کر کے فلاں جگہ پہ تم نے پہنچنا ہے۔ وہ راستہ بے خوف نہیں ہے، راستے میں کسی قسم کا کوئی بے خوف ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، بالکل پرامن راستہ ہے۔ کوئی کسی ڈاکو کا، کسی راہزن کا، کسی نقب زن کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب وہ آدمی وہاں پہ پہنچ جائے، آپ اس کے ممنون تو ہوں گے، لیکن یہ کوئی اتنا بہادری کا کام نہیں۔ دوسرے آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ تم نے یہ 2 کلومیٹر سفر کر کے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، لیکن وہ راستہ بڑا پرخطر ہے، خوف سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف سے خوف ہے، اس کا مال جا سکتا ہے، عزت اس کی لٹ سکتی ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان خطرات کو مول نہ لیتے ہوئے، خطرات سے بچتے ہوئے وہ منزل تک پہنچ جائے، تو آپ اس کے ممنون ہوں گے، آپ اس کے مشکور ہوں گے، آپ اس کے قدردان ہوں گے، اس آدمی کو ایک بڑا آدمی سمجھا جائے گا۔ تو اب دیکھیے فرشتے جو ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ان میں خواہشات نہیں۔ اب انسان کے اندر ایک نفس ہے جو اسے برائی کی طرف بلا رہا ہے، انسان کی خواہشات اسے رب کی مخالفت پہ ابھار رہی ہیں، شیطان اسے رب کی نافرمانی پہ ابھار رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر انسان بدی کے راستے کو چھوڑ دے، نیکی کے راستے پہ چل پڑے، تو ایسا انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور انسان اگر عقل کے ہوتے ہوئے، سمجھ کے ہوتے ہوئے، دانائی کے ہوتے ہوئے، علم کے ہوتے ہوئے پھر بھی نفس کا پجاری بنا رہے، خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، تو ایسا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔
تو دیکھیے